Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं परम भाई की न्यू वीडियो पे जिसका टाइटल है यति नरसिंगंद सरवती said that Kaaba is the temple। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब कोई आपके बारे में कुछ भी बुरी बात करता है, और ये चीज़ बहुत सारे लोग फेस करते हैं, राइट, झूठी बात करता है आपके बारे में, आपकी पीठ के पीछे, आपके सामने, और कोई आपको एक्यूज करता है गलत स्टेटमेंट के लिए, गलत चीज़ के लिए जो आपने की नहीं होती, फिर भी आप पे इल्ज़ाम लगाता है। तो जब कोई ऐसा करता है ना, ये सब चीज़ें, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, तो आपको बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव टू थैंक अल्लाह। अल्लाह सेज सब्र करो। वो लोग जो भी बोलते हैं आपके बारे में, उस चीज़ में सब्र करो। अल्लाह सेज मुझे पता है जो तुम्हारे बारे में वो बोल रहे हैं झूठे चीज़ आपको हर्ट कर रही है। तुम अच्छे हो, मुझे पता है। जो लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपको तंज कस रहे हैं, आपके बारे में झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वी नो कि वो गलत कर रहे हैं। आपको उन लोगों पे तरस खाना चाहिए और आपको बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव टू थैंक अल्लाह। आप सोचो ये कितनी बेहतर सुभान अल्लाह की, मतलब आपको उन लोगों पे तरस खाना चाहिए। अभी इतने सारे लोग कितनी बुरी बातें करते हैं। अभी देखो आप, मैं इस्लाम के रिगार्डिंग कोई अच्छी वीडियो डालता हूँ तो नीचे कुछ बैड कमेंट्स हर जगह गंदे लोग होते हैं भाई। नहीं लगता है, पता है, मुझे खुद के लिए बुरा नहीं लगता, मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ मुस्लिम भाई हमारे, वो बोलते हैं तुम पैसों के लिए कर रहे हो ये सारी चीज़ें, तो मुझे उनके लिए भी बुरा लगता है कि यार इन लोगों ने यार इस्लाम को जाना ही नहीं है अभी तक कि इस्लाम है क्या चीज़, बीइंग अ मुस्लिम ऑल्सो। तो हमें ना उन लोगों पे तरस खाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो बी अ वेरी गुड मुस्लिम, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट एंड शेयर। क्या अच्छा मैसेज दिया शुरुआत में यार, गेट अजर। आई एम कमाइंग अजर, यू ऑल्सो कमाओ अजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यति नरसिंह आनंद सरस्वती, जो काबा के बारे में कुछ अपशब्द कह रहे हैं। जो भाई मुझसे तो ये नाम प्रोनाउंस ही नहीं होगा हो रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक 3-4 दफा मैंने ये प्रोनाउंस किया। अब देखते हैं वीडियो भी हम सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट। मस्जिदें हैं, उनकी खुदाई करके देख लो, उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिन्हें काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का में, मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियाँ, 360 मूर्तियाँ थी अलग अलग। वहाँ हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मोहम्मद ने वो मंदिर तोड़ा, वहाँ का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संगे अस्वद, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। तो इनकी संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। आगे पीछे वाली बातें कर रहे हैं। what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. सेम क्वेश्चन है मक्का के बारे में कि मक्का क्या चीज है। Please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है। मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का जमीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि बक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई, वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहां तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट की तरफ है अमेरिका, ईस्ट की तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो
پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? شیعہ کے بارے بھائی میں صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں, کیا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا. قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دے باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جسم کی حفاظت کرنی ہے. یہ لکھا جہاں تک یہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. بالکل. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے, میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. طارق بھائی سیدھی بات. سیدھی بات بھائی. مائک نمبر 1 سے سوال بھائی. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, بھگوت گیتا, ایک منٹ, Ved, 1 or 2 3 Bible or anything. گو. اچھا گائز, یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں ان کے سوال کا. اگر میں جواب دینا چاہوں کہ خدا تعالیٰ نے کیوں جو ہے اتنے مطلب کہ ریلیجنس بنائے, حالانکہ خدا ایک ہے, اللہ ایک ہے. آئی تھنک اس کا آنسر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک دے سکتے ہیں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا. ایک مطلب کہ جو جسے ورڈ وہ کیا بولتے ہیں, مطلب کہ آزمایا, آزمائش کی ہمارے لیے. کہ اب میں دیکھوں کہ میں جو بندے بنا رہا ہوں, میں جو بندے پیدا کر رہا ہوں, وہ اپنے ایمان سے کیسے آتے ہیں ریلیجن میں, مجھے مانتے ہیں اپنا. اب دیکھو نا, اللہ پاک نے ہر کسی کو کیا دیا, اپنا اپنا جو ہے دماغ دیا, اور اپنا اپنا اس میں کیا دی, ذہانت دی. اب اس کے لیے جو ہے, اب وہ بندہ کیا کرے گا, اگر اس میں ہوگا دماغ, اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو کیا کرے گا, ریسرچ کرے گا اپنے ریلیجن کے بارے میں. اب وہ سیدھی ڈائریکشن میں جائے گا. اب وہاں سیدھی ڈائریکشن میں جائے گا تو اس کو مل جائے گا صحیح اسلام. وہ جو ہے صحیح اسلام یعنی صحیح راستے, صحیح ریلیجن میں پہنچائے گا, جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. تو مطلب کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنے ریلیجنس بنائے تاکہ وہ اپنے عبدوں کو آزما دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں, میرے ریلیجن میں آتے ہیں یا وہیں پہ رہ چکے ہوتے ہیں. تو ابھی دیکھو جو بھی مسلمان ہے اس کو بھی کرنی چاہیے ریسرچ, اس کو بھی کرنی چاہیے ریسرچ. اب دیکھیں گے کس کس میں ریلیجن میں کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن سب سے جو بیسٹ ہے, سب سے جو سیدھا ہے, سب سے جو سچا ہے, انسانیت والا ہے, اور جو ہے خاص طور پر مطلب کہ ہر چیز میں پابندی رکھنے والا جو ریلیجن ہے وہ اسلام. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ رکھا ہے. اب چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. They are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے, ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے, وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال, خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے, خدا اختلاف کیوں کرتا ہے, پہلے یہ پہلے وہ, بھگوت گیتا میں پھر قرآن میں, کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن, پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی,
سوال جواب کے ساتھ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی وقت نہیں ہے, لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے, تو ٹیسٹ وچ آف یوز گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہے, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا, پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ یہ پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے, اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. So this life is a test for the hereafter. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. یہ تھا ہمارا ریاکشن آن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک بہترین پیشکش, وائی اللہ ہیو کریٹڈ اس. انہوں نے ایک بہترین بالکل بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا. اور یار یہاں پر ویڈیو تھی ختم, اور یتی جو کیا نام تھا یار, یتی سروتی ہے نا, اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اس نے کہا کہ مطلب کعبہ مطلب اس کے اندر دیکھو گے تو کیا فضول بات کر رہے ہیں یار, توبہ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب کہ یار نہ کوئی نالج ہے, بس پتہ نہیں کہاں سے بات لے کر آیا ہے. یہ ہسٹری تھی اور یہاں سے مطلب کہ یہ پتہ چلتا ہے اور یہ ہوتا ہے, مطلب کہ بیوقوف بنا رکھا ہے اپنے لوگوں کو, ہندوؤں کو. مطلب کہ کچھ بھی مطلب کہ بول دیں گے تو یقین کر لیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنے بھی مطلب کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم پر یقین کر لیں گے. لیکن میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی ریسرچ کرنی چاہیے. اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے یتی نے, یہ بالکل غلط کی ہے. باقی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کی جائے تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ کعبہ کیا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ پول میں جو ہے, مطلب کہ آپ نے دیکھا وہ ویسٹ میں جو ہے امریکہ ہے, ایسٹ میں جو ہے کون سی کنٹری تھا بھول گیا میں, باقی اس کے بیچ میں کیا ہے کعبہ ہے. اگر آپ گلوب دیکھیں گے دنیا کا تو اس کے بیچ میں کیا ہے کعبہ ہے, اور جو ہے کعبے کو سینٹر آف مطلب کہ عبادت کہا گیا ہے. اب جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا نماز پڑھتے ہوئے, سیدھا ان کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ کعبہ کی طرف ہوگا. اس کے بعد جو ہے کیا تھا کہ ہاں امن کی جگہ ہے کعبہ. کیا ہے, ایک امن کی جگہ ہے جہاں پر دارالامن, کعبہ کو کہا گیا دارالامن یعنی کہ امن کی جگہ, اور وہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں.
اور جو ہے دوسرا یہ سوال تھا ان کا کہ دوسرے ہندو کا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے اتنے ریلیجنس میں حالانکہ وہ ایک ہے. تو اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب تھا کہ مطلب کہ اللہ پاک ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, آزمائش کرنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت اس لیے عطا فرمائی تاکہ زندگی دوں, تاکہ وہ اس کی زندگی دیکھ سکوں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور کیا اچھے کرتا ہے کہ برے کرتا ہے, اس کے بعد اس کو موت دوں تاکہ اس کے عمل کا حساب ہو. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.